جہاں انسان کا ذکر آتا ہے نا، انسان کا ذکر، تو ان آیات میں انسان کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مغفرت کرتا ہے اور پھر رحمت دیتا ہے، کیونکہ رحمت کا راستہ مغفرت سے شروع ہوتا ہے. تو پہلے شروع کی بات پھر آخر کی بات. یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے. اب واپس اس آیت کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. انسان کا ذکر تھا، وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان سے اوپر جاتا ہے، آسمان کی طرف اوپر جاتا ہے. انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کے علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ کے علم کے بارے میں، اچھا اللہ کے علم کے بارے میں عجیب بات دیکھیں. جہاں اللہ اپنے علم کا ذکر کرتا ہے نا، کچھ مقامات پر علم کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑتا ہے. جیسے الرحمن علم القرآن، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. رحمت علم، رحمت علم، رحمت علم. یہ آیت شروع ہوئی ہے رحمت سے اور علم سے. یعلم، وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، جو زمین میں جاتا ہے، جو باہر نکلتا ہے. یہاں علم کا ذکر مقدم ہے تو آخر میں رحمت کا ذکر مقدم ہے. وہو الرحیم الغفور. لیکن یہاں کچھ اور بھی ہو رہا ہے. انسان کا ذکر براہ راست نہیں ہے لیکن ہے بھی. ٹھیک ہے، بیج زمین میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ نکلتا ہے. کیا انسان بھی زمین میں جاتا ہے؟ انسان بھی جاتا ہے. کیا انسان بھی زمین سے نکلے گا؟ ذرا سوچنا. جب انسان زمین میں جاتا ہے نا، اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس دن وہ نکلے گا نا، تو اس دن اس کو مغفرت کی ضرورت ہوگی. الرحیم الغفور، الرحیم الغفور. دیکھیں رحمت کا لفظ رحم سے نکلا ہے. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، اور ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اب انسان دوسرے رحم میں جا رہا ہے. زمین بھی ایک رحم ہے نا، اب وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو رہا ہے. اصل میں اہل ایمان کے لیے وہ بھی ایک رحمت ہے. وہ الرحیم الغفور. دوسری بات کہی تھی، جو آسمان سے اترتا ہے. آسمان سے کیا اترتا ہے؟ پانی بھی اترتا ہے، رزق بھی اترتا ہے، وحی بھی اترتی ہے، یہی چیزیں، فرشتے بھی اترتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ رحمت ہے. اچھا اوپر کیا جاتا ہے؟ ہمارے اعمال. ہمارے اعمال کس چیز کی ضرورت میں ہیں؟ کس چیز کے محتاج ہیں؟ مغفرت کے. وہو الرحیم الغفور. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی آیت